میں ایک بات ابتدا میں عرض کرتا ہوں، جو آپ لوگوں نے آج اس بلڈنگ کے سامنے دیکھا، یہ وہ کچھ ہے جس سے گزشتہ 2 سالوں سے پی ٹی آئی ہر روز سفر ہوتی رہی ہے۔ آج آپ لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ تعین کریں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کچھ برا ہوا اور ان کو کیا کچھ الزامات کے مورود ٹھہراتے ہوئے ان کی کوئی سزائیں متعین کرے۔ ہم نے اپنے ملک، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کی کچھ لاہے عمل طے کرنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، میانمار میں بھی ہے، باقی ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں زیادہ مضبوط ہے یا پولیٹیکل قوت زیادہ کمزور ہے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل قوت زیادہ کمزور ہے۔ اگر پولیٹیکل قوت زیادہ مضبوط ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہوتی، تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ بیٹھ کے آپ کے لیے حکومتیں نہ بنواتی۔ جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی، پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز ہیں۔ بتائے دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی؟ کیا جاپان میں اسمبلی اس بات پہ ڈیزالو نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم اپنے پوسٹ آفس کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو پاس نہیں کرا سکا؟ کیا برطانیہ میں اسمبلی پارلیمنٹ ڈیزالو ہو کر کے نئے الیکشن اس لیے نہیں کرائے گئے کہ بریکسٹ کا ایشو آیا؟ کیا یورپ میں، جرمنی میں انہوں نے صرف امیگریشن کے ایشو پہ ارلی الیکشن نہیں کروائے؟ تو یہی پارلیمنٹ میں لکھا ہے، آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پورا کرے گی۔ جب چاہے حالات ہو اسمبلی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے۔ جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں صرف یہ واضح کر دوں، یہ سٹرگل صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ سب کی ہونی چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا کسی نے یہ اپلیکیشن فائل کر دی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں لوگ گئے تھے؟ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی۔ 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا، سینٹ کے الیکشن روکے گئے کے پی کے سے۔ ہم نے کہا ایوان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، آرٹیکل 239 238 رول کے مطابق بھی، اور اسمبلی کے وہ رولز ہیں، میں آج آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے، 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے۔ واحد ایک ووٹ ہے جو پارلیمنٹیرین اٹھاتے ہیں، اس واحد ووٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ یہ ہمارے اوت میں بھی شامل ہے، کسی بھی اور اوت میں یہ نہیں لکھا کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ اسمبلی کے وہ رولز بھی وائلیٹ ہوئے۔ بتائے آج ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا، کیوں شبی خون مارا جاتا ہے؟ کیا 26ویں ترمیم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے پٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ کیوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو سارے کے سارے جمہوریت کے چیمپئن کہلاتے ہیں کیوں نہ گئے پشاور ہائی کورٹ؟ کیوں کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ؟ اپنے گریبانوں میں اب جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے خود احتسابی کرنی ہوگی۔ ہمارے بچے ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لیگیسی کچھ توڑے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ اچکزئی صاحب، آپ میری عمر سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، ہر مرتبہ 1000 بندوں پہ مشتمل پارلیمانیں بنتی ہے، 4 صوبے اور ایک نیشنل اسمبلی میں 1000 بندوں پہ مشتمل بنتی ہیں، ہزاروں لوگ چلے گئے، لیکن اچھی طرح سے تاریخ پہ حصہ ڈالو، سوائے چند کے کوئی لیگیسی پیچھے نہیں چھوڑ گئے، تنخواہیں لے کے چلے گئے۔ ہمیں تعین کرنا ہوگا ہم نے تاریخ کی کس سمت پہ کھڑا ہونا ہے۔ اپنے بچوں کی خاطر، مستقبل کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہمیں جانا ہے۔ ہم کسی کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کرتے،
یہ تحریک جس وقت چلا رہے تھے، ہماری میٹنگ راجہ ناصر صاحب کے گھر ہوئی، میں نے یہ تجویز سب سے پہلے دی جناب لیاقت بلوچ صاحب کو. میں نے کہا نام آپ تجویز کر دے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا میں چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا. ہم نے کہا اچھا صاحب آپ صدر ہوں گے. اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ہم نے کہا شاہدہ خان عباسی صاحب آپ ہوں گے چیئرمین، کنوینئر آپ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے. تب تو جیل میں بیٹھا ہے. کمپرومائز کرنا ہوتا کر چکے ہوتے، کب کے باہر آ چکے ہوتے. الیکشن ہوئے، ہماری کتنے سیٹیں آئیں؟ 10 فروری کو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اپنی سینٹرل آفس کے سامنے. اس وقت میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. اس کے فوراً بعد دی گارڈین نے میرا انٹرویو کر دیا تھا. میں نے فیکٹس فگر ان کے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. میرے وہ انٹرویو بھی چلائے ہیں. اور مجھ سے پوچھا گیا کہ ہیلنگ ٹچ کیا ہوگا. میں نے کہا ہیلنگ ٹچ ہماری طرف سے کیسے آنا ہے؟ ہم تو وکٹمز ہیں، ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہوں نے ہمارے بہنوں سے چادر لیے، جنہوں نے ہمارے ورکر سپورٹروں کو روکا. 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے ٹکٹ دیے تھے. 3000 ٹکٹ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سائن کیے تھے. وہ سارے لوگوں سے لیے جاتے تھے. لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا، ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں تھی، ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی، ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی. بتائیں 175 پولیٹیکل پارٹیز، آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ جب الیکشن ہوئے، سوائے ایک JUI کے، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کے، جس نے ایک بڑا دل دکھایا اور اس نے کراچی میں واپس کی کہ یہ میری سیٹیں نہیں ہیں. اس جماعت اسلامی میں نعیم الرحمان صاحب نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. لیکن اس وقت کے میرے پاس فکس اینڈ فگر کراچی کے موجود تھے. 22 سیٹیں موجود ہیں کراچی میں. 22 کی سیٹوں میں سے ہماری کون سی سیٹیں ہیں؟ 22 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی واقعی جیت چکی تھیں، باقی سیٹیں ساری ہماری تھیں. ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو، 15 سیٹیں دی گئیں MQM کو. حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، وہ دی گئی MQM کو. وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی کی ہم 30 ہزار کے وہ لیڈ سے جیت رہے ہیں، تو قومی اسمبلی کیسے ہاریں گے؟ اس میں بھی کسی نے نہیں کہا. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. 26ویں ترمیم پاکستان میں مارشل لا دور کے LFO اور PCO کے بعد سب سے زیادہ متنازعہ قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. پاکستان کی عدلیہ سے کوئی خوش نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ جب سے ہے متنازع رہی ہے. کس وقت میں نہیں رہا ہے؟ کتنے منیر بیچ میں گزر گئے. ابتار چودھری صاحب کو بھی ہم نے سروں پہ اٹھا کر کے لے کے آگے، لیکن لوگوں کی توقعاتوں پہ نہیں گزرا. چیف جسٹس آئے، پر عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکی. اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن اس کی ابتدا ہوگی اور اس کی ابتدا اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی ہار نہ ہو، اس میں سسٹم کی ہار نہ ہو، اس میں سسٹم بھی بچ جائے، یہ عدلیہ بھی ہو اور عدلیہ آزاد ہو. یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. اس پہ ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. جب 26ویں ترمیم ہوئی، مرتضیٰ صاحب نے اس کا ذکر کیا، کامران مرتضیٰ صاحب نے. ایک بات آپ کو واضح کروں، ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جس وقت بل پاس ہو رہا تھا تو ہم نے وہاں کہا تھا. ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت زیادہ معترف ہیں اور ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور تھرو آؤٹ ہمیں انگیج رکھا. کیونکہ جس وقت کمیٹی بنی، یہ 12 سپٹمبر کی بات ہے، 8 سپٹمبر کے پارلیمنٹیرین کو اٹھانے کے بعد کمیٹی بنی. اس کمیٹی کا پروپوزل بھی پہلے عمر ایوب صاحب نے دیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا. جب کمیٹی میں بیٹھے تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، حامد رضا صاحب بھی تھے. حامد رضا صاحب نے پروپوز کیا اور اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا کہ خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہو. میں نے اسمبلی باہر آ کر کے ان سے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں دی یہ کمیٹی؟
میں نے کہا میں نے تو نہیں چیئرمین بننا تھا کمیٹی کا, چیئرمین تو آپ نے بننا تھا. ہم یہ اپوزیشن کے لیے یہ کمیٹی مانگ رہے تھے, یہ کمیٹی کی تجویز تو عمر ایوب صاحب نے دی ہے, ہم صرف ان کو کہہ رہے تھے حکومت کو. اس میں اسپیکر صاحب کے رول کے بھی ہم اعتراف کرتے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا. جب کمیٹی بنی تو ہم نے کہا ہمیں پروٹیکشن دو, ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو, ہماری بیویوں کو پروٹیکشن دو. اگر ہم یہاں پارلیمان میں آپ کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ہم عوام کی کیا بات کریں گے؟ ہم اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے یہ کمیٹی آل آف سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم. آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, یہ 26ویں, اور یہ تھی 15 سپٹمبر کی بات. ہمیں سرسری بتایا گیا کہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے, ترمیم کرنا چاہ رہے ججز کی. ایج کا انہوں نے نہیں بتایا, پر انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں اور بتائی کہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے. اس کے بعد مولانا صاحب نے رات کو ہمارا ساتھ دیا کہ پہلے اس سے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں آپ ہمیں ڈرافٹ تو دکھائیں. اس لیے وہ ختم ہوا. نیکسٹ ٹائم جب ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے اکتوبر میں, 12 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا اور 20 اکتوبر تک رہا. آخری ملاقات جب ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی تو رات کے وقت مجھے فون آیا. ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا کہ آپ کے 2 MNA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی, 2 سینیٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر بیٹھے ہیں. کل ترمیم ہونے جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلی مرتبہ پیش ہوگا. I took his words for what he said and I said that is true. میں جب مولانا صاحب سے ملا, مولانا صاحب سے میں نے پوچھا میٹنگ میں کہ مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے, اور میں نے کہا آپ کے اپنے سینیٹرز کہاں ہیں؟ انہوں نے کامران مرتضیٰ سے پوچھا, پتہ چلا کہ ان کا بھی کسی لوگوں پہ ہاتھ نہیں تھا. لہٰذا ہمیں شک محسوس ہوا, اس کو فرسٹ ٹائم یہ احساس ہوا کہ حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. تو جب ہماری دوسری ملاقات ہوئی, مولانا صاحب نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوں کر لے, میں نے تو ووٹ کرنا ہے, کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائی, پر ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ جب ووٹ کرنے آپ جائیں اور ہمارے ساتھ پریس ٹاک کرنے جائیں, اس میں میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ پارٹی کے باقی رہنما بھی تھے, اسد کیسر صاحب بھی تھے, سلمان راجہ صاحب بھی تھے, اور علامہ صاحب بھی تھے, شاید 1-2 اور ہمارے پارٹی لیڈرز موجود تھے, علی ظفر صاحب بھی تھے. مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اتنا سٹرگل کر لیا, اور واقعی ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے جتنا سٹرگل کیا 56 آرٹیکل سے لاتے 23 پہ لے کے آیا. مولانا صاحب نے یہ عرض کیا کہ آپ جب بات کریں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم طریقہ کار کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, لہٰذا ہم ووٹ نہیں دیتے, ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پر ہم نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئرلی کہا کہ نہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ایگری نہیں کرتے, نہ صرف یہ کہ طریقہ کار پہ ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے, اس کے ساتھ تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے محکوم بن جائے گا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے جا رہے, یہ تو ملک قیوم کورٹ بن جائیں گے. وی کین ناٹ ووٹ اینڈ وی ول اپوز اٹ. اور میں نے یہی باتیں اسمبلی کے فلور پہ بھی کیا. سیکنڈ, جو کامران صاحب نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے تھے, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس وقت وہ میرے پاس آئے اس کی ایک ریزن ہے, اور ریزن یہ ہے کہ جس وقت بل پریزنٹ ہوا سینٹ میں پہلی مرتبہ 20 تاریخ کو سینٹ میں ہوا, 21 تاریخ کے مارننگ کو یہ ہوا نیشنل اسمبلی میں. جب یہ سینٹ میں وہاں بل پیش ہوا تو میرے پاس اس کی کاپی آئی. میں نے اس کا واٹس اپ کر کے اسکرین شاٹ لے کر کے مولانا صاحب کو فوراً میں نے اس کے واٹس اپ بھیجا, اور میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے جو ہمیں ڈراپ بتایا ہے, اس ڈراپ میں بڑی سیریس کنٹراڈکشنز ہے, ڈسکرپنسی ہے. وہ فائنل ڈراپ جو ہم نے وہاں ڈسکس کیا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے, اور اس میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں. ان کا ہر ورژن دوسرے سے مختلف ہوتا تھا. جو اسمبلی میں پریزنٹ ہوا سینٹ میں فرسٹ ٹائم, اور جو اس سے پہلے تھا جو کمیٹی نے اپروو کیا تھا, اس میں 2 چیزوں کا سیریس فرق تھا. نمبر 1, آرٹیکل 202A کا فرق تھا. جو ڈراپ ہمیں دکھایا گیا تھا مولانا صاحب کے پاس تھا اسمبلی میں جانے سے پہلے, اس میں کنسٹیٹیوشنل بینچز ہائی کورٹ میں کوئی ایسا پروویژن نہیں تھا, آرٹیکل 202A نہیں تھا. سیکنڈ, آرٹیکل 175A میں اسمبلی میں پریزنٹ ہونے والا اور اس سے پہلے والے ڈرافٹ میں فرق تھا, اور اس میں یہ فرق تھا کہ پہلے والے ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ چیف جسٹس
اور 4 سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہوں گے. لیکن اسمبلی میں جو ڈراپ آیا اس میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے, 3 سینئر ججز ہوں گے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا. تو اس لیے یہ چینجز تھی. میں نے اس لیے ان کے نوٹس میں گزار کروایا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہاں یہ ہم نے پہلے بلاول صاحب کے ساتھ ایگری کر لیا تھا, تو چلو یہ وہی بنا پہ. اینڈ اٹ واز دین ٹو لیٹ ٹو سی اٹ. اب کرنا یہ ہے, میں محمود خان اچکزئی صاحب سے بصد احترام معترض ہوں گا. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی جدوجہد بڑی کی اور لوگ یاد کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان دا 70s میں آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں خود سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننا پڑا. وہ کوئی جنرل نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اختیار لینے کے لیے میں سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنتا ہوں, لیکن وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دی سویلین سائڈ. اچکزئی صاحب جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے, کچھ کرنا ہوگا ان لوگوں کے ہاتھوں سے اسطرا لینا ہوگا. آپ جو بھی نام ان کو دے دیں, میں بعض الفاظ نہیں استعمال کرتا. جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے اسطرے لینے کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا. اب وقت ہے ہم ایک دوسرے کو امریکن کہتے ہیں چینجنگ دا سسٹم اینڈ ورکنگ دا سسٹم. اٹ از ٹائم ناؤ. پولیٹیکل پارٹی ریئلائز کرے کیسے گئے. میں نے تو آپ کو عرض کیا, ہم نے تو مذاکرات کا, میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی. سب سے پہلے باہر میں نے اعلان کیا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے, شبلی صاحب ہوں گے, عمر ایوب صاحب ہوں گے, علی امین صاحب ہوں گے, بات چیت ہونی چاہیے. باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چنا گیا تھا, لیکن ہم نے کہا وہ بات ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ وہ میں ہی تھا, میں نے اناؤنس کیا تھا باہر آ کے خان صاحب کے مشورے کے ساتھ کہ محمود خان اچکزئی صاحب پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرے تو اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ یہ ڈسکس کیا, لیکن پولیٹیکل سپیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات تھے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی ہم کبھی ایک NOC حاصل نہیں کر چکے تھے. کیا ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. آپ کو امریکن ویزا آسانی سے ملتا ہے اور آپ کو NOC نہیں ملتا. مارچ میں جو جلسہ ہم نے کرنا تھا اسلام آباد میں, وہ ہم نے سپٹمبر میں کیا تھا, اور پھر بھی سپٹمبر میں جلسہ کر کے بھی لوگوں کو پارلیمان سے اٹھایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ اپنے عوام پہ آنا, خدا سے ڈرو, وقت خود بھی حساب کر دیتا ہے. یہ وقت تو گزر جائے گا, لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھے جائیں گے, اور جو لوگ مظلوم بن کر کے لیگیسی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی عوام یاد رکھے گی. انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی. یہ یاد رکھو, جب تاریخ لکھی جائے گی تو میں مانتا ہوں شہباز شریف کا نام بھی ہوگا اس تاریخ میں, لیکن آپ لوگوں کا نام تاریخ کے فٹ نوٹ میں لکھا گیا ہوگا, لکھا جائے گا, اور عمران خان کا تاریخ کی سرخیوں میں انشاءاللہ نام ہوگا. تاریخ بدل رہا ہے وہ انسان, کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ اس سسٹم کے لیے بیٹھا ہوا, میرے اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم ٹپیکل سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں, جس طرح سلمان صاحب نے بھی آپ سے عرض کیا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, میں نے ابھی حسین کو کہا مجھے آخر میں کیوں بلایا, پہلے اچکزئی صاحب پہلے ہوں گے, میں ہمیشہ آپ کے پیچھے جاتا ہوں, ہم اچھے لگتے ہیں آپ کے پیچھے جانے کو, یہ ہماری روایات ہے, اور یہی خان صاحب کہتے ہیں, اور یہی ہماری ڈیموکریسی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, اب وقت ہے, ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ سب سے پہلی ہے, ہم نے بات کی کہ مذاکرات ہو, کچھ نہیں ہوا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ساری نوٹس سے لے کے آئے, اس کے نوٹس میں بھی لے کے آئے. خان صاحب نے لیٹر بھی لکھے, جس کو بھی لیٹر لکھے, جس انداز میں بھی لکھے, وہ اوپن لیٹر لکھے. وہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے, ملک کے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, کچھ اپنے لیے مانگے بغیر عوام کی یہ ایک تاثر عوام کے سامنے وہ لے کے آنا چاہ رہے کہ ہم فوج کے قربانیوں کے معترف ہیں, فوج قربانیاں دے رہی ہے, لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں خلیج نہ ہو, پالیسیاں بدلنی ہوگی. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں. 70% عوام کو اگر آپ اپنے سے آئسولیٹ کریں گے, کبھی حسینہ واجد بھی جو طلباء کو مخاطب کرتی تھی تو طلباء کو کہتی تھی یہ دہشت گرد ہے, یہ سسٹم کو بگاڑنا چاہ رہے تھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ختم اور دوسرے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے,
ہم چاہتے ہیں نہیں، پولیٹیکل چینج کی وجہ سے وہ سسٹم بدلے، اور ہم آپ سب لوگوں کے ساتھ اتفاق کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں، محمود خان چکزئی صاحب، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر، 2 ممبران کی ہوئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس عدالت میں جائے، کہاں سے ریلیف مانگے؟ ہم نے اسپیکر کو لیٹر لکھا، عمر ایوب صاحب نے لیٹر لکھا، شبلی فراز صاحب نے لیٹر لکھا، ہم کوئی اپنے لیے توڑے مانگ رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے بیٹھنا ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے، اس کو احسن طریقے سے نبھاؤ۔ ہمارے ریزرو سیٹیں آئیں، سپریم کورٹ کے 13 ممبر بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، بٹ آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے 80 M&A کی نوٹیفیکیشن ہونے تھے، آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ اگر ایسے ملک میں قانون ہوگا تو لاقانونیت ہوگی، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملک آگے چل سکتا ہے؟ میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اٹ از ٹائم کہ ہم اکٹھے ہوں، ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہو، اور خان صاحب کی طرف یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، ایوان کی بالادستی ہو، اور عدلیہ آزاد ہو، اس میں کسی کو اٹھایا نہ جائے۔ ہم نے کیا کہا تھا، ایک پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا 4 جنوری 2024 کو کہ وزیر اعظم انڈرٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسمبلی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم بیٹھا تھا، تو جب وزیر اعظم نے اسپیچ کری، اسماعیل ہانیہ کے پوزیشن پہ جب ہم دونوں اکٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، باقی لوگوں کو تو کیا، پارلیمنٹیرین کو اٹھایا جاتا ہے، اور میں نے نام وہاں سب کو بتایا کہ یہ لوگ سارے اٹھائے گئے ہیں۔ ان دنوں میں حاجی امتیاز صاحب کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے ان کو کہا، وزیر اعظم نے کہا اسپیکر کو کہ میں فتح کرتا ہوں، وہ انڈرٹیکنگ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کے بھی ابھی 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے، آج تک وہ انڈرٹیکنگ نہیں آئی۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، خان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ ڈیل کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کی آزادی کے لیے، اس جمہوریت کے لیے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سلیب ابھی آپ کے کندھوں پر ہے، کس طرح اس کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آواز لگاتی رہے گی، دستک دیتے رہے گی، دروازہ کھلے نہ کھلے خان صاحب یہ دستک دیتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو اور عوام اور جمہوریت کے لیے بہتر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جو بھی آپ کا ہوگا۔ تھینک یو۔